جب سمجھ آئے گی کہ یہ ذکر اللہ کی اتنی قیمتی شے ہے جو یہاں سے ہوش دینے کا سبب بنتا ہے اور روز محشر تک وہ ہوش سلامت رہتا ہے، تو پھر احساس ہوگا کہ یہ جو وقت میں دیکھتا ہوں مصروف ہوں، فارغ ہوں گا تو پھر ذکر کو بھی وقت دے لوں گا، عبادات کو بھی وقت دے لوں گا، دیکھوں گا پھر اجتماعات پر چلا جاؤں گا، ایسی صورت نہیں رہے گی۔ صدقے دل سے اللہ جل شانہ سے اپنی کمی بیشی کی جو معافی ہے اس کا انعام یہاں سے شروع ہوتا ہے اور پھر ابدالآباد حیات تک چلتا رہتا ہے، اور تب تک اپنی کمائیگی کا احساس رہتا ہے۔ وَغْفِرْ لَنَا، بار الہ ہمیں معاف فرما دے۔ دانستہ غلطی ہے، نادانستہ غلطی ہے، کسی نے کرائی ہے، خود کی ہے، بڑی کی ہے، چھوٹی کی ہے، بات ہی کوئی نہیں، بات اتنی ہے جو غلط ہے بار الہ غلط ہے، میں کمزور ہوں، مجھے معاف فرما دے۔ اب یہ سچی توبہ کا انعام ہے جس کا تسلسل روز محشر تک۔ حیات دیکھو، ایک یہ حیات ہے جس میں اور آپ اپنی زندگی بسر کریں، اس سے پہلے بھی دو حصے گزر چکے۔ قرآن و حدیث میں جب دیکھو تو ابتدا یوم الست کو ملتی ہے، پھر زندگی کی ایک کروٹ جب آتی ہے بدلتی ہے تو پھر ماں کا جو پیٹ ہے اس میں بھی ایک زندگی ہے، صحت بھی ہے، بیماری بھی ہے۔ آج میڈیکل سائنس بتاتی ہے کہ بچہ خوش بھی ہوتا ہے اور تکلیف میں بھی ہوتا ہے، اور بچے کو تکلیف ہو تو اس کا وجود جو ہے وہ اس کا اندازہ بھی دیتا ہے کہ بچہ ماں کے پیٹ میں تکلیف میں ہے، اس کو خوراک بھی مل رہی ہے، اس کی حیات بھی ہے، اس کی دل کی دھڑکنیں بھی چل رہی ہیں۔ ایک زندگی ہے، ایک آغوش ہے جس میں وہ ہے، ایک پردہ ہے جس میں وہ اپنی زندگی پوری کر رہا ہے، اور جب وہاں سے یہ اس دارالعمل میں آتا ہے تو پھر یہ دنیا کی حیات ہے۔ جب وہاں سے زندگی نے کروٹ بدلی مزید تو پھر یہ دنیا آگے جس میں اور آپ زندگی بسر کریں، یہی نہیں ہے۔ پھر ایک اور زندگی بدلے گی جس سے برزخ میں جا کر ابتدا ہوگی، اس دنیا کی انتہا ہوگی تو ابتدا حیات برزخی کی ہوگی، اور وہ جگہ ہے جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا۔ اب جب اس کی انتہا کی بات آئے گی تو پھر وہاں بات ختم نہیں ہوگی، میدان حشر آئے گا، جب سور پھونکا جائے گا تو ہر کوئی کھڑا ہو جائے گا اور دوسرے سور پر ہر کوئی جمع ہو جائے گا، پھر زندگی ایک کروٹ بدلے گی اور روز محشر ابتدا ہوگا۔ ایک روز محشر کی دن کی جو طوالت ہے وہ اس حیات سے 50,000 سال سے زیادہ کی طوالت اس ایک دن کی ہے۔ دیکھو نا، جس کو ماں کے یوم الست میں ہم کتنے رہے اللہ بہتر جانتے ہیں، ماں کے پیٹ کی جو زندگی ہے اس میں 9 ماہ لگ بھگ 9 ماہ رہا، ابتدان ہوش نہیں ہے، کچھ وقت کے بعد جا کر زندگی اس میں آئی، پھر وہ زندگی جو ماہنے ہیں وہ کتنے وہاں اس نے بسر کیے، الگ بات۔ پھر جب یہاں آئے، کسی کی 50 سال ہے، کسی کی 60 سال ہے، اور کسی کی ابتدا سے لے کر انتہا تک اس دنیا میں ہماری اوسط زندگی تو 50 سے بھی نیچے آ گئی۔ جتنی جس کی عمر پہ اللہ نے بنائی ہے اتنی اس نے پوری کر کے چلی گئے، اور اگر آپ آج کی اوسط 45 یا 50 سال کی زندگی کو 50,000 سال کے ساتھ موازنہ کر کے دیکھیں تو پھر سمجھ آئے گی کہ جو قرآن کریم فرما رہا ہے جب آخر میں گرفت ہوگی تو کفار کہیں گے ہم تو کتنے دن رہے ہیں، کچھ دن، 8 دن، 10 دن، چند دن، 1 دن، کچھ آدھا دن رہے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کاش تم سمجھتے، تم بہت ہی قلیل مدت وہاں رہے۔ اب جب اس ابتدا کی بات آئے گی، قیامت کے واقعات ہیں اور سارے حالات سے گزرنے کے بعد پھر جو زندگی آگے جو جا رہی ہے وہ ساری پھر عبدالآباد ہے، جو جہاں رہا، جتنا رہا، جس جگہ جس مقام پر رہا، یہ ایک الگ بحث اور الگ بات ہے، لیکن زندگی کے پہلو بتا رہا ہوں۔ اب اس بات پر جہاں بندے کو یہ ہوش سلامت ہو کہ اللہ کی بڑھائی بھی مان رہا ہو، اپنی کمائیگی بھی مان رہا ہو، اور جو کچھ عطا ہے اسی کی طرف سے مان رہا ہو، اس کے لیے یوم الست کی بھی بات نہیں ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں تمام ارواح نے شہادت کی اللہ کی ربوبیت۔ ماں کے پیٹ میں جو زندگی ہے اس کا سوال نہیں ہو، جو گور کی آغوش ہے، حیات برزخی ہے، وہاں کا سوال نہیں ہوگا کہ وہاں تم کیا کرتے ہو۔
روز معاشر پر جو بات ہو رہی ہوگی وہ وہاں جو بات ہو رہی ہوگی وہ بات وہاں کے عوامل کی نہیں ہے، وہ بات کہاں کی ہے؟ جو پیدا فرمایا حضرت آدم علیہ السلام کو اور زندگی بسر کرنے کے قرآن کریم حصے بیان فرماتا ہے، اور پیدائش سے پہلے فرشتوں کو بیان فرما رہا ہے، اس مخاطب حیات کے حصوں کو دیکھ لیں، اور جو سوالات روز معاشر ہوں گے ان سوالات کو دیکھ لیں کہ وہ کب کے سوالات ہو رہے ہیں۔ ان سارے پیروں کو جوڑو گے تو یہ زندگی آئے گی جس میں میں اور آپ اپنی سانسیں پوری کر رہے ہیں۔ تو جہاں میں اور آپ اپنی سانسیں پوری کر رہے ہیں یہ وقت محض گزارنے کا نہیں ہے، اللہ کریم ہوش عطا فرمائے، یہ وقت اتباع محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، جس کے لیے پیدا کیے گئے اس کے نظار اس حیات پر ہے، جو سوال و جواب ہوں گے وہ اس حیات سے متعلق ہوں گے۔ یہاں توبہ نصیب ہو اور سچی توبہ نصیب ہو، صدق دل سے نصیب ہو، اور اس کی نشانی معاملات، اعمال اور کردار ہوں، یہ شہادتیں ہوں، پھر اسی تسلسل میں اس حیات کو اللہ جل شانہ حیات برزخی میں بدل دے، تو پھر یہ تسلسل وہ ہوگا کہ روز معاشر بھی یہ احساس رہے گا کہ اللہ جل شانہ اپنی عطا ہم پر اور فرما دے اور ہمیں معاف فرما دے۔ پھر آگے فرمایا انک علی کل شیء قدیر، بے شک آپ ہر چیز پر قادر، اس کی قدرت ہے اس لمحے بھی جس کو جو فیصلہ کر دے، جس کو جو عطا فرما دے، جس کو جتنا دے دے، وہ قادر ہے۔ اس کی قدرت پہلے بھی ہے، آج بھی ہے، تب بھی ہے، ابدل آباد ہے۔ جس طرح اللہ جل شانہ کی ذات لامحدود ہے، اسی طرح صفات باری تعالیٰ بھی لامحدود ہیں، انہیں کوئی حدود و قیود نہیں۔ اور اللہ جل شانہ کریم ہے، رحیم ہے، اس کے حضور ہمیشہ اپنی کم مائگی میں رہنا اور اپنی معافی کی طلب میں رہنا، اور اس سے بہتری کی جو اور ہدایت کے لیے جو طاقت ہے اور ہدایت کے لیے جو اسباب ہیں اس کا مانگتے رہنا۔ اللہ کریم ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے۔ زندگی کے معاملات، مسائل، مشکلات، معاشروں، ممالک، آبادیوں کے زیر و بم رہتے ہیں، اللہ کریم ہمیں اپنے معاشرے میں بحیثیت مسلمان، بحیثیت پاکستانی قوم کے ایک مثبت کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے، یا امن فرمائے، اسے اسلام کی نشاط ثانیہ کا سبب بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔